السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں عقیقے کی دعا کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عقیقے کے جانور کو ذبح کرنے کی عام دعا تو وہی ہے جو قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ عقیقے کی ایک تفصیلی دعا بھی ہے۔ جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اگر وہ لڑکا ہو تو اس کی دعا یہ ہے: اللہم ہادہ عقیقۃ ابنی دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وشحمہا بشحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ، اللہم اجعلہا فداء لابنی من النار وتقبلہا منہ کما تقبلتہا من نبیک المصطفى وحبیبک احمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اگر وہ لڑکی ہو تو چند الفاظ کے فرق کے ساتھ اس کی دعا یہ ہے: اللہم ہادہ عقیقۃ بنتی دمہا بدمہا ولحمہا بلحمہا وشحمہا بشحمہا وعظمہا بعظمہا وجلدہا بجلدہا وشعرہا بشعرہا، اللہم اجعلہا فداء لبنتی من النار وتقبلها منها كما تقبلتها من نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ ایک صاحب کا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بخاری میں موجود ہے: ان اللہ عز وجل خلق آدم وطولہ 60 ذراعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی لمبائی وہ 60 گز تھی، 60 ذراع تھی۔ اعجاز بھائی ضلع شاملی سے معلوم کرتے ہیں کیا گاؤں کے پردھان کا پیسہ گاؤں کی مسجد اور مدرسوں اور قبرستان میں لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، گاؤں کا پردھان اور سرپنچ یا کوئی بھی سرکاری نمائندہ گاؤں کی مسجد، مدرسے یا یہ کہ عیدگاہ اور قبرستان وغیرہ میں اپنی ذاتی جیب سے پیسے خرچ کرتا ہے تو پھر بہرحال وہ خرچ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر سرکاری پیسہ خرچ کرتا ہے تو اگر سرکار کی طرف سے اسے عام اجازت ہے کہ گاؤں میں جہاں چاہو استعمال کر سکتے ہو تو پھر مسجد، مدرسہ، عیدگاہ اور قبرستان پر بھی وہ پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی سرکار کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے تو پھر انہی مقاصد میں اور انہی چیزوں میں استعمال کیا جائے گا جن چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے وہ رقم اور پیسہ پردھان کو یا کوئی دوسرے سرکاری نمائندے کو ملا ہوا ہے۔ عادل بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں کیا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا واجب یا ضروری ہے؟ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا کوئی واجب و ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہا اور مفتیان اکرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی تعظیم کی خاطر آدمی کو کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر میت اور جنازے کے پیچھے چلنے کا ارادہ ہو یا یہ کہ اس کو دفن کرنے کے غرض سے چلنا مقصود ہو تو پھر اپنا کام کاج چھوڑ کر کھڑے ہو کر ساتھ میں جایا جا سکتا ہے، یہ میت کا حق بھی ہے۔ البتہ صرف جنازے کے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ کوئی نہ واجب ہے نہ ضروری ہے، اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے تو اس پر بھی لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا عدت کے دوران عورت گھر کا کام کاج کر سکتی ہے اور صحن میں بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ عدت کے دوران خاتون کے لیے چند چیزیں ممنوع ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ سخت مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلے، دوسرا یہ کہ وہ غیر محرم سے پردہ کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عدت کی مدت میں زیب و زینت اور بناؤ سنگار نہ کرے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران
کوئی نکاح نہ کرے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہے، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، سینا، اور اسی طرح وہ اپنے گھر میں ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں، اسی طرح اپنے گھر کے صحن میں آسمان کے نیچے آ سکتی ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ اسامہ بھائی بمبئی سے معلوم کرتے ہیں قمر در عقرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ سورج اپنے مدار پر چل رہا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ کہ ہم نے چاند کے لیے چلنے کی مختلف منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ گویا سورج اور چاند کے لیے ان کی رفتار کے لیے کچھ مخصوص منزلیں طے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چاند کے منزلیں وہ 28 ہیں، اور اہل ہیئت و ریاضی اور سائنسداں حضرات نے ان منزلوں کے نام بھی طے کر دیے ہیں، اور پھر نجومیوں اور کاہنوں نے ان منزلوں کے نام کے ساتھ لوگوں کی قسمتیں بھی جوڑ دی ہیں، اور ان منزلوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی اپنی طرف سے من گھڑت اور بے بنیاد بیان کر دی ہیں کہ جب چاند اس منزل میں ہو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ انہی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام عقرب ہے۔ اس کے بارے میں نجومیوں اور کاہنوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب چاند اپنی عقرب نامی منزل میں ہو تو اس وقت شادی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ لہذا آدمی سال کے جس دن میں اور جس مہینے اور دن میں شادی کرنا چاہے یا کوئی بھی جائز کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایاز بھائی بٹلہ سے معلوم کرتے ہیں بعض لوگ دن میں سرما لگانے کو منع کرتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ سرما لگانا مستحب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب بھی ہے۔ بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سرما لگایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں بینائی کو بھی تقویت ملتی ہے اور آدمی کو امراض چشم یعنی آنکھوں کی بیماری سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ لیکن دن کے اوقات میں بھی احادیث میں روزے کی حالت میں سرما لگانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر کوئی مرد دن میں سرما لگانا چاہتا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ سرما ایسا ہو جس میں اپنا فطری رنگ ہو، کوئی ایکسٹرا کلر یا زائد رنگ اس سرمے میں نہ آدمی نے شامل کیا ہو، تو پھر آدمی دن میں بھی سرما لگا سکتا ہے۔ اور اگر وہ سرما کالا اور سیاہ ہو تو پھر اگر آدمی یعنی مرد دن میں لگاتا ہے تو وہ زینت اور خوبصورتی کے لیے نہ ہو تو لگا سکتا ہے، اور اگر سرمے میں اپنے فطری رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ بھی ہے یا یہ کہ مرد دن میں زیب و زینت اور خوبصورتی کے لیے لگاتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اور خاتون کے لیے چونکہ زینت اور خوبصورتی مقصود ہے اس لیے وہ دن میں بھی سرما لگانا چاہے، سیاہ اور کالا سرما بھی لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے۔ مرد کے لیے دن میں اگر سرما لگانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسمت سرما استعمال کرے۔ اسمت سرمے کی احادیث میں فضیلت بھی ہے اور بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ ساجد بھائی کا سوال ہے نماز جنازہ میں صفوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ نماز جنازہ میں چونکہ رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اس لیے نماز جنازہ میں دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ دونوں صفوں میں کھڑے ہوئے لوگوں کے جسم آپس میں نہ ٹکراتے ہوں، ٹچ نہ ہوتے ہوں۔ عام طور سے 1.5-2 بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کریں، اس سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔